الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو رقية تميم الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. جمعہ کے بہت مبارک دن اور اس میں سب سے بہترین گھڑی اور ساعت کے درمیان موجود میرے دینی ملی بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، ملت کی ماں اور بہنوں اور قوم کے عزیزوں اور نونہالوں، اللہ جل شانہ کے نعم اور اس کی دولت بہت زیادہ ہے جو حضرت انسان پر اللہ جل شانہ نے خاص طور پر نچھاور فرمائے. لیکن ان تمام نعمتوں میں سے جو بے شمار بھی ہیں اور بڑے عظیم بھی ہیں، نعمت اسلام سب سے بڑی نعمت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی.
اللہ کی نعمتوں کے بارے میں اللہ جل شانہ نے خود ارشاد فرمایا ہے فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو کیلکولیٹر، کمپیوٹر اور جتنے آلات موجود ہیں اور قیامت تک ایجاد ہوتے رہیں گے، وہ سب کے ذریعے سے صرف گنو تو گن نہیں سکو گے، احصائیات اس کے مکمل نہیں ہوں گے۔ قوموں کے ہو جائیں گے، درندوں کے ہو جائیں گے، پرندوں کی دنیا کیلکولیٹ کر رہی ہے، حشرات الارض کی بھی فہرست بن رہی ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو کبھی گنا نہیں جا سکے گا۔ لیکن حکم کیا ہو رہا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکریہ ادا کرو گے اللہ کی نعمتوں کی، جب گن ہی نہیں سکتے کیا شکریہ ادا کریں، اتنی زیادہ ہیں، لیکن حکم ہے کہ شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس خزانے میں کچھ کمی ہونے کو ہے نہیں، جتنا کچھ جس کو ملا ہے، مل رہا ہے، وہ بے انتہا ہے، کتنا دے گا، لیکن شکر گزاری چاہتا ہے وہ، اور شکر گزاری وہ نہیں جو زبانی ہے کہ جسے لوگ کہتے ہیں زندگی وہ تو حادثوں کا ہجوم ہے، یہ تو کہیے میرا ہی کام تھا جو یہاں وہاں سے گزر گیا، میں بھی دنیا میں ہمارے 1000 ساتھی تھے، میں ہی فلاں چیز بن گیا، 1,00,000 لوگ میدان میں اترے تھے اس بزنس میں، زندگی کے اس دوڑ میں، لیکن کامیاب میں ہوا۔ یہی دنیا کی چلن ہے، اور بہت شکر گزار ہیں تو اللہ جل شانہ کے سامنے کوئی اپنی بلڈنگ پر لکھتا ہے کہ ھذا من فضل ربی، اور کبھی زبانی طور پر کہتا اللہ کا دیا ہوا ہے، اور بہت کچھ ہوا تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے وقلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے بندے ہیں جو اس کی نعمتوں کو برت کر کے، بہت تھوڑے ہیں جو شکریہ۔ قلیل، میں تو اکثر عربی میں کہتا ہوں کہ قلیل بمعنی عظیم، ہم لوگوں کے زمانے میں کہ شکریہ کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، شکریہ ادا ہی نہیں کرتے اللہ جل شانہ۔ یہ ہم میں سے دینداروں کا حال ہے، ایمانداروں کا حال ہے، لیکن وہ شکریہ ادا کرتے کہاں؟ جب صحت ملی، زندگی ملی، دولت ملی، مال ملا، منصب و جاہ کے مالک ہوئے، تو اس وقت نیک لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ صرف اتنا کافی سمجھتے ہیں کہ میں نے اللہ کے فضل سے یہ بلڈنگ بنی ہے، اللہ کے فضل سے یہ زبانی جمع خرچ ہے۔ حقیقت میں شکر گزاری کون سی ہے؟ جو بھوکوں مر رہا ہو اور بیماریوں میں مبتلا ہو، اللہ نہ کرے مصیبتیں ٹوٹی ہوئی ہوں، سب کچھ ہے، لیکن جو سب سے بڑی نعمت اللہ سے کنیکشن اور اس سے تعلق باللہ ہے، مسجد سے جڑا ہوا ہے، لیکن امراض جا نہیں رہے، مصیبتیں ہٹ نہیں رہی ہیں، مال و دولت روٹھ گئی ہے، اس وقت اللہ جل شانہ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ ان تمام آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں بھی اپنے سے جدا نہیں، اور اس وقت وہ کہتا ہے کہ اللہ جل شانہ تیرا شکر ہے کہ تجھ سے رشتہ ہے، یا کم سے کم جان تو ہے، میری جان ہے تو جہان ہے۔ یہ اللہ کے مومن بندے، اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی نہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کی شکر گزاری، اس کی نعمت، اس کے روزے، اس کے زکوٰۃ، اس کے حج، اس کے حقوق اللہ، حقوق العباد سب ادا کرنے کی اعلیٰ درجے کی توفیق ہو جائے، تب سمجھے کہ اللہ کی نعمتیں ہم کو ملی ہیں، اور یہ مقام شکر ہے۔ یہاں سجدہ شکر بجا لانا ہے، یہاں روئے روئے کو اللہ کے حضور قربان ہو جانے کے لیے تڑپا دینا ہے، وہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال تھا، صحابہ کرام۔ کیوں صحابہ کرام ہمارے لیے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تمہارے ایمان کی کسوٹی صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے زبانی طور پر، اور نہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلکہ اللہ کی مکمل عبودیت، مکمل عبادت، مکمل اس کے سامنے سرنڈر کرنا، سر تسلیم خم کر دینے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ذرے اور ایک ایک لمحے میں تمہاری زندگی میں ان کا اسوہ، ان کا نمونہ، آئیڈیل رچا بسا ہے، تب سمجھو کہ تم کچھ ہو، لیکن ابھی کچھ نہیں ہو۔ یہ ایمان بھی اس کسوٹی پر پرکھی جانی ہے کہ صحابہ کرام نے اس توحید کو اور اس رسالت کو، اس اللہ جل شانہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کو، عبادت کو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق آپ کو آئیڈیل بنایا ہے یا نہیں۔ اور وہ آئیڈیل بھی
پورا اترنے والا نہیں ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جب تک محمد الرسول ان صحابہ کرام نے جیسے قرآن کو اور حدیث کو فالو کیا تھا، مکمل طور پر تابعداری اور فرما برداری کی تھی، اس سے سانچے میں پورے طور پر ڈھلنے کے بعد ہوگا. وہ صحابہ کیا تھے اور ان کی زندگی کیا تھی، وہ جاننے کی ضرورت ہے. امت اس سے کہیں نہ کہیں کٹ رہی ہے، کہیں قرآن سے کٹی، کہیں حدیث سے کٹی. پھر اس کے بعد جو ان کے لیے نمونہ صحابہ کرام بنائے گئے تھے، ان سے یہ کسی نہ کسی طرح سے ہٹی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی نعمتیں پیشکش بھی ہوئیں اور ملی بھی. آپ اس پر کبھی نہیں دیکھیں گے کہ اتنا دل سے ان نعمتوں کو پا کر کے، اس دولت کو پا کر کے اور اس سب چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد اتنا زیادہ اللہ کے سامنے شکر گزار ہوں جتنا ایک سجدے کے مل جانے سے ہوتا تھا. جس کو یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. در در سے ٹکرا کر کے سر رکھا تیری درگاہ پر، تو بھی نہ کر در سے بدر، تجھ بھی نہیں کوئی میرا. اے اللہ، تیرے علاوہ، تیرے در کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی بڑا سے بڑا منصب اور مقام یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اس در کی دریوزہ کری کرتے ہوئے اگر جہاں جہاں آخری کے سپرد کر دیا تو سمجھو کہ حقیقت میں اب تم شکر گزاری کے کچھ حصے ادا کر رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب زوردار شکریہ ادا کرتے تھے؟ سجدے سے اٹھے اور ویسی نماز کسی نے نہیں پڑھی ہوگی، ویسی نماز کسی نے نہیں پڑھی ہوگی. پوری امت نے، سارے اولیاء نے، سارے ائمہ نے، سارے صحابہ کرام نے، سارے امامان دین اور محدثین نے، کسی نے نہیں. کان لہ عزیز کا عزیز المرجل، جب آپ سجدے میں ہوتے تھے، سینے کے ٹوٹنے کی جو آواز آتی تھی، یہ آنکھوں کے آنسو اور زبان کے آہو کراہ نہیں تھے اللہ کے، بلکہ سینہ ٹوٹتا تھا تو صحابہ کہتے تھے کہ جیسے کھولتی ہوئی ہانڈی میں بدبداہٹ ہو، اور اس وقت آپ اللہ کے سامنے ایسے سجدہ ریز ہوتے تھے. وَأَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، سب سے بہترین اللہ جل شانہ کے سامنے احسان عبادت کا جو طریقہ تھا، وہ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور کسی مومن کا اگر ایسا دل نہیں ہے تو کم سے کم اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہیں، اس کے سامنے ڈیوٹی میں ہے، اس کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، اس کے سامنے بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، ٹریفک کے حق ادا کر رہے ہیں، بادشاہوں اور حاکموں، مسجد کے متولیوں، جمعیتوں اور جماعتوں اور ملک کے سربراہوں کے ساتھ غداری نہیں، ایمانداری برت رہے ہیں، وفاداری برت رہے ہیں. یہ صرف اللہ جل شانہ کے لیے. یا چھوٹوں کا حق ادا کر رہے ہیں جو اپنے ماتحت ہیں. اس وقت کچھ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سجدے سے اٹھنے کے بعد مولانا حضرات بتاتے ہیں کہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر کہا کہ 3 بار تو استغفر اللہ. سوچ سکتے ہیں کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی افضل ہے، ہوا ہے، ہوگا؟ لیکن وہ استغفر اللہ کہنے کے کیا معنی ہے بھائی؟ اتنی اچھی کہ سینہ ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہو، صحابہ سن رہے ہو، دل میں جو اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، عبادت کے سامنے، اللہ کے سامنے ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، سینہ ٹوٹ رہا ہے، اور اس کے بعد سلام پھیرتے ہی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو بہت بڑا ہے. استغفر اللہ کیا ہے وہ؟ اللہ معاف فرما دینا، اللہ معاف کر دینا، بخشائے. کیا چیز ہے یہ؟ اور اس کے بعد سنیے، اس کے بعد رب اعنی، میرے پروردگار میں نے ایسی عبادت کی. وہ کہتے نہیں تھے لیکن میں کہہ رہا ہوں اور ساری امت کہتی ہے کہ ایسی عبادت کی کہ ایسی عبادت پوری انسانیت مل کر کے نہیں کر سکتی. اس عبادت کا کہ رب اعنی، میری مدد فرما دے. کس چیز کے لیے؟ بڑی اچھی عبادت کی ہے، رو کے دعائیں کی ہے. نمازیں ہمارے حقیقت میں وہ نماز ہے جس پر ساری عبادتیں قربان کر دی جائے، ایسی پڑھی ہے. اس لیے مال نہیں مل رہا، دولت نہیں مل رہی ہے، صحت نہیں مل رہی ہے، اولاد اچھی نہیں بن رہی ہے، یہ نہیں ہو رہا، یہ مانگ رہے ہیں عینی میری مدد فرما اللہ جل شانہ. علی ذکر کا، تیری یاد جو یہ سلسلہ یہ دولت ملی ہے، ایسا نہ کمانے کے بعد پھر کلاش ہو جا. یہ دولت ہے جو سجدے میں ملی ہے، یہ جو نماز میں ملی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نماز کے بعد کی یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے، رب اعنی اعلیٰ ذکر کا. اس سے بڑی ذکر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ شکر کا، اور تیرا شکر ادا کروں اللہ جل شانہ، ایسی دولت عطا فرمائے.
ہم کو تو بڑے سے بڑے اچھے آدمی کو دیکھیں گے 50 سال سے نمازی ہے، لیکن مولانا کہیں سے کوئی کمی نہیں کی عبادت میں، لیکن دیکھیے نا احوال ٹھیک نہیں ہو رہے، درست نہیں ہو رہا، اولاد صحیح نہیں ہو رہی ہے۔ امریکہ جیسے ماحول میں یہاں دنیا تو بہت کچھ ملی اور دنیا داری کے لیے آتے ہیں، بہت ڈسپلن، کبھی نہیں سوچا کہ یہاں اسلام کے کچھ نمونے اس کے چربا لے کر کے کیا تو امریکہ سپر پاور ہے، یا یہاں کے ڈسپلن بڑی اچھی ہے، بات چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو اللہ جل شانہ یہاں ہم آئے ہیں تو ایک بڑی نعمت ہم بھی لے کر کے آئے تھے، اس نعمت سے نہ میں نے خود وہ فائدہ اٹھایا، نہ ہماری نسلوں کے لیے باقی رکھا، نہ اس قوم کو جس نے ہم کو ہر طریقے سے نواز دیا وہ ہوا، وہ کچھ نہیں، صرف یہ ہے کہ ہمارے احوال درست نہیں ہوئے۔ یہ نیکوں کا حال ہے، اور بقیہ تو مست ہے زندگی، اور آنا ہے اور کھانا ہے، نشستن گفتن برخاستن، اور ایک دن چلے جانا، اس کے علاوہ ہے کیا؟ یہ ہے کل اللہ کے رب عنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس سے بھی اچھی عبادت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے کوئی دے سکتا؟ پھر کون سی اچھی عبادت کی اللہ جل شانہ سے دعائی دے رہے؟ بات حقیقت میں دوسری طرف چلی گئی، لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیز حقیقت میں اس نعمت عظمیٰ کی جس کا میں ذکر کرنے والا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین تمہارا مکمل ہوا، مکمل اسلام آیا، قرآن مکمل ہو گیا، اس کا نزول مکمل ہو گیا۔ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت کی اور ایک ایک لفظ کی تشریح فرما دی اور عمل کر کے دکھا دیا، انسانیت کو اس پر چلا دیا۔ یہ ہے حقیقت میں اکملت دین کی تکمیل ایسے ہوئی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ جل شانہ فرماتے جس کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے کہ اب نعمتیں میری تمام ہو گئی، اب اتنا کمپلیٹ ہے یہ کہ اب پھر کسی نعمت کو نہ ایران میں، نہ توران میں، نہ افغانستان میں، نہ امریکان میں، کہیں بھی تم اب کوئی نعمت کے آگے پیچھے نہ دیکھو، لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہیں نہیں دیکھنا ہے، یہ نعمت اللہ تعالیٰ فرماتا نعمت میری اس کے بعد اول اور آخر دنیا اور آخرت کی اسی سے ہو کر کے گئی۔ اس کو جس نے پا لیا حقیقت میں پا لیا، یہ چیز حقیقت میں نعمت ہے جو ہم کو ملی ہے، اسلام کے حوالے سے، کلمہ طیبہ کے حوالے سے، مسلمان کے حوالے سے، ساری انسانیت کے حوالے سے، یہ نعمت عظمیٰ ہے اللہ تعالیٰ۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اب میری رضامندی کا کوئی معیار ہے، کہیں مت تلاشنا، صرف میری خوشنودی چاہیے، میں راضی رہوں یہاں بھی وہاں بھی ہر جگہ، تو صرف اسی اسلام کو فالو کرنا ہے، اسی دین پر چلنا ہے، اسی نعمت کو پکڑے رہنا ہے، اس لیے تم سب سے زیادہ کامیاب رہو گے۔ یہی اسلام حقیقت میں اسی کو اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کے لیے برتنا، یہی چیز توحید ہے۔ ہر چیز کو وما امروا الا لیعبدوا اللہ، ہر ایک بندے کو یہی حکم ہے کہ عبادت کریں، اللہ کے لیے کریں، اور وہ عبادت کی جو دو ہم نے تقسیم کی نا عبادت، فقہا نے خاص طور پر بڑے بڑے اماموں نے بانٹا اس کو، عبادت محضہ اور غیر محضہ، سمجھانے کے لیے بانٹا ہے، نہیں تو عبادت تو سب عبادت ہے، اللہ کے لیے ہے تو وہ عبادت ہے۔ ایک کتے کو پانی پلایا ایک بہت دشت آدمی نے، بہت نیک نہیں تھا، بڑے خراب اس کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں، اللہ کی خاطر ایک جیو کے اندر، ایک جان کے اندر جان ڈالنے کے لیے اس کو جو پیاس لگی تھی پیاس بجھائی، کنویں میں پھر اتر کر کے پھر پانی لا کے کتے جیسے نجس ناپاک جانور کو پلا دیا، کیا ہوا؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا سیدھے جنت میں جائے گا۔ تو اللہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، ہم کہتے ہیں سجدے میں گڑ گڑا لیا، یہ تو عبادت ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے نکلنے کے بعد وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ پھر اس اسلام کا، اس نعمت کا ہم نے اس کو گویا کہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے جو حدیث پڑھی ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی پیاری سی حدیث ہے، بہت مختصر ہے، ایسی جوامع الکلم آپ عطا فرمائے گئے تھے، لیکن معنی کا ایک سمندر ہے اس کے اندر۔ اس میں کیا فرماتے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہماری طرف متوجہ ہوئے اور بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، اور بہت عجیب طرح سے بیٹھتے تھے، ہم لوگ جمعہ کے خطبے میں کبھی کبھی نظر آتا ہے، لیکن وہ تو بیٹھتے تھے تو ان کا سر اور ہلتا نہیں تھا، کأن علی رؤوسہم الطیر، وہ ان کی مجلس جو ہوتی تھی تو سر
2 گھنٹے تک ڈولتے نہیں، ایسے نہیں ہوتا تھا کہ وہ سمجھے کہ کوئی اسٹیچو نہیں ہے، یہ مجسمہ نہیں ہے، یہ انسان مجسمہ انسان نہیں، تو گویا کہ چڑیا آ کر کے اس پر بیٹھی ہوئی کہ ہل نہ جائے، ہلیں گے تو اڑ جائے گی، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کہ الدین النصیحہ، دین کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں دین اسلام سب سے اچھا ہے، دین کے لیے جیتے ہیں، دین کے لیے مرنا ہے، تو کہ دین کیا ہے؟ الدین النصیحہ، دین تو اخلاص کا نام ہے، خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں یہاں پر آرام سے ہوں، ہمارا ایک بھائی جو 7 سمندر پار وہاں پڑا ہوا ہے، اس کے لیے وہی تڑپ پیدا ہو جائے، اس کے لیے انسانیت کے لیے تڑپ پیدا ہو جائے، یہ تو بھائی نہیں، اپنا خاندان اور اقارب اور دوست اور احباب نہیں، انسانیت کے لیے دل ایسا ہو جائے، تب سمجھو کہ ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ کون آدمی خیر خواہ نہیں ہوتا، میں اپنے بچوں کو بھلائی نہیں چاہتا کیا؟ بہت پڑھ لیں، بہت نیک بن جائیں، جنتی بن جائیں، دنیا میں کامیاب کہلائیں، کون ہے جو خیر خواہ نہیں؟ تو ان کو تعجب ہوا، اور صحابہ کی یہی خوبی تھی کہ پوچھتے تھے، لوٹتے تھے قرآن کی طرف، لوٹتے تھے حدیث کی طرف، اور بار بار ان سے زیادہ کوئی گہرا علم والا نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی دماغ والا نہیں تھا۔ دنیا کے امریکہ جیسے ملکوں میں تو کتنی کتابیں ہیں جو لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 کا مؤلف تو یہی کا ہے، رائٹر یہی کا ہے، یہاں سے مراد یہ ہے کہ یعنی اجنبی ان ممالک کا، امریکہ برطانیہ کا، وہ کیا جانتے نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے تھے، کہا کہ قیل لمن یا رسول اللہ، ہم کو تو دنیا میں کوئی آدمی نہیں لگ رہا ہے، دشت سے دشت آدمی بھی خیر خواہ لگتا ہے، ہر آدمی کچھ نہیں تو اپنے بال بچوں کا، کچھ نہیں تو اپنے خاندان کا، کچھ نہیں تو اپنے آپ کی بھلائی چاہتا ہے، کتنا ہو گیا گزرا انسان ہے۔ تو گویا کہ ساری دنیا دیندار ہے، ایماندار ہے، یہ کہنا چاہتے تھے۔ قیل لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے بھلائی چاہیں ہم، کس کے لیے میرا دل تڑپے، کن لوگوں کے لیے میں مروں، کن لوگوں کے لیے جیوں، کیسے مجھے تندرستی ہے تو ساری دنیا تندرست رہے، کیسے میں ایماندار ہوں تو ساری دنیا ایماندار رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیل لمن یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا للہ، یہ تمہاری خیر خواہی بھلا چاہنا جو ہے اللہ کے لیے ہو جائے، بس اللہ کے لیے، وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارا وجود نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، ذکر کے لائق بھی نہیں تھا، اس کا وجود نہیں تھا، اللہ نے وجود بخشا، اس کو بھلا دیا۔ شکم میں ماں کے جو تجھ کو نہ بھولا، تو بھول اس کو گیا اے بے نمازی۔ 1 سیکنڈ کے لیے یہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا، 1 سیکنڈ کے لیے اللہ جل شانہ اپنی رحمتوں کو روک لیں، کوئی زندہ نہیں بچے گا، نہ انسان نہ جنہ۔ قیوم السماوات والارض، تھامے ہوئے، دنیا وہاں پہنچ رہی ہے، ہم سب کچھ لے کر کے بھی اس سے دور ہو رہے ہیں، دنیا میں ہم گھس رہے ہیں، دنیا وہاں پہنچ رہی ہے، ہم کہیں اور دور ہو رہے ہیں، حالانکہ ہر چیز ہمارے پاس ہے۔ تو فرمایا کہ للہ، اللہ جس نے تم کو پیدا کیا، اللہ جو خالق و مالک ہے، اللہ جو نفع و نقصان کا مالک ہے، اللہ جل شانہ جو عزت و ذلت کے حقیقی طور پر وہی مالک ہیں، اس کے ساتھ خیر خواہی کرو کہ اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی فرمانبرداری، اس کی مرضی کو کبھی مت چھوڑو۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ۔ وَلِكِتَابِهِ، اور اس کی یہ کتاب، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، روئے زمین پر کسی بھی میدان میں اگر کامیاب ہونا ہے تو اس قرآن کو لازم پکڑ لو۔ كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْقُرْآنِ، روئے زمین پر سب سے بدترین مخلوق ہم مکے والے تھے، ہم مدینے والے تھے، ہم جزیرہ عرب میں بسنے والے تھے۔ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، قوت بھی، عزت بھی، غلبہ بھی اللہ جل شانہ نے اسی قرآن اور اسلام کے ذریعے سے عطا فرمایا۔ یہ قرآن جو ہر طریقے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اللہ کی اس روئے زمین پر سب سے بڑی دولت قرآن کریم کی شکل میں ہے، جس نے قوموں کو ملا دیا، جس نے باپ بیٹوں جو بکھرے ہوئے تھے خاندان کے نام پر، جغرافیہ کے نام پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر، خاندانوں کی بنیاد پر تقسیم تھے، کیا کیا اس نے؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ قرآن آیا، یہ ایمان آیا، یہ اسلام آیا تو سب بھائی بھائی ہو گئے۔ بلال حبشی سیدنا قرار پائے، زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، یہ عمر ابن خطاب جس سے دنیا کانپتی تھی، وہ کہتا ہے بلال حبشی خریدے ہوئے نیگرو اسلیب سے کیا کہہ رہا ہے؟ سیدنا بلال۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے دیکھ رہے ہیں،
ایسے مٹاتا ہے اسلام ان نخوت کو، اس غرور کو، اس دنیا میں تفریق اور تعصب اور دشمنی اور عداوت کو۔ اس قرآن کو کیسے بھلا دیا تم نے؟ یہ تو تمہارے لیے ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ تھا، سب سے بڑی دولت تھی۔ اور اور اس کے بعد وَلِرَسُولِهِ، خیر خواہ بنو، قرآن کے خیر خواہ بنو، اور کم سے کم جلدی سے یہ ہے کہ اس کو پڑھو، اس پر ایمان لے آؤ، اس کو پڑھو، کبھی بھی جدا نہیں، ایک منٹ کننا۔ اللہ کے صحابہ کرام فرماتے ہیں عمر بن خطاب ایسے ہی نہیں تھے کہ چٹائیوں پر سونے والے جسم پر پورا داغ آ جاتا تھا، سمجھا کہ نہیں؟ صحراؤں میں اونٹوں کے چرانے والے اور صدقہ و خیرات کے اونٹوں کو کہ ریوڑوں کے پیچھے بھاگنے والے، اور ایک کوڑا رکھا ایسے اور وہیں سو گئے بالو پر، اور جب تپش رات میں جاگنے کی وجہ سے ایسے نہیں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں، اور دیگر صحابہ کرام کہتے ہیں، اور اقبال نے بھی اس کو کہا ہے، کیا کہا ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اس کو مت چھوڑنا تھا قرآن کے ساتھ، تو اس پر ایمان لے آئیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں، اس پر عمل کے لیے ڈٹ جائیں، یہی اول یہی آخر۔ اور اس پر کام نہیں بنے گا جتنے جتن ہو سکتے ہیں، مدارس کے ذریعے سے، مساجد کے ذریعے سے، سینٹرز کے ذریعے سے، اپنی اولاد کو قربان کر کے ہو، جس طریقے سے بھی ہو، تم اس کو پھیلانے کی، اس کو پڑھانے کی، اس کے لیے مراکز بنانے کے لیے تم لگ جاؤ۔ یہ نہیں کہ پارٹ ٹائم کا تمہاری زندگی کا، اللہ تعالیٰ کے لیے پارٹ، ایک سیکنڈ میں تو سب کچھ ہو جا رہا ہے، پوری زندگی چلی جا رہی ہے، ساری پونجی دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اس کے لیے سب اوریجنل ٹائم ہے، اصلی ٹائم ہے، اور پارٹ ٹائم کے لیے یہ عبادتیں ہیں، یہ نماز ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ تو اسی لیے ہوتے تھے کہ اللہ کے حوالے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، زندگی کی ادنا جنبش و حرکت سے لے کر کے جان اللہ کے لیے قربان کر دینے کا نام، یہ تو مسلمان تھا۔ یہاں پرائیویٹ دین بنا ہوا ہے، وہ بھی دینداروں کا، بقیہ کو تو لینا دینا۔ تو اس قرآن پر کو پھیلانا بھی ہے، بتانا بھی ہے ساری دنیا میں، بلغ ما انزل، جو نازل کیا گیا اس کو پہنچانا ہے۔ یہ 5 حق کم سے کم اس قرآن کے ساتھ بے خواہی کے ہیں۔ اور وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، رسول کا کیا بھائی؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری۔ اللہ نے ساری مخلوقات کی ساری خوبیوں، ساری پرسنالٹیوں اور ہر طرح کے امتیازات اور معیشت کو اللہ جل شانہ نے پوری مخلوق میں جو ہو سکتی تھی انبیاء کرام کو نچوڑ کر کے دے دی، نبیوں کو۔ اور نبیوں میں سے بھی سب کے خوبیوں کو جو سب سے افضل تھے ان کو لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا داری اکیلے آپ کو عطا کر دیا۔ آپ سے افضل کون ہے؟ وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایسا کہاں پائیں اس نبی جیسا، نہ اخلاق میں، نہ پرسنالٹی میں، نہ اللہ جل شانہ نے سب سے بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ اور اصل چیز جوہر کیا تھی اس ایمان کے ساتھ؟ وہ یہ تھا کہ اس نبی نے گالیاں سن کر کے دعائیں دی، اہل طائف نے مارا اور مار کر کے گرا دیا۔ حدیث سیرت طیبہ کہتی ہے فَكَانُوا يَرْمُونَهُ فَيُسْقِطُونَهُ فَيَعْضُدُونَهُ فَيَرْفَعُونَهُ ثُمَّ يَرْمُونَهُ بِالْحِجَارَةِ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی بھلائی کے لیے گئے تھے، اپنی بزنس کے لیے نہیں گئے تھے، اپنی آل و اولاد کے لیے روزی تلاشنے نہیں گئے تھے، کوئی مکے کی سرداری کو تج کر کے یہ طائف کے آل عمیر کے یہاں پہنچے تھے، اور وہاں ان لوگوں نے اس قدر مارا پورے طائف کے۔ وہ ایک جوان میں کہتا ہوں ہمیشہ ہندوستان میں کہ یہ ہندوستان نہیں، یہ متحدہ ہندوستان، سمجھا کہ نہیں؟ جاوا، سماترا اور لنکا اور پاکستان اور ہندوستان اور افغانستان، یہ وہ بھارت جس کو اس وقت لوگ اکھنڈ بھارت کی آواز دے رہے ہیں۔ کہا کہ یہ ایک ہی جوان تو گیا تھا طائف کا، محمد بن قاسم، اور ہم لوگ اس کے مرہون منت ہیں، کبھی یاد بھی نہیں رہا ہوگا کہ دعا کرے، سمجھا کہ نہیں سر؟ لیکن اس طرح کے 18 سال کا جوان جس نے دنیا کی سب سے پرانی تہذیب کو فتح کر لیا تھا، اب وہاں کے یہ جوان اکٹھے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے ہیں۔ کتے الگ رکھتا ہے کہ چڑھ دبوچ لیں گے، اور بوڑھے ایسے ہیں جو اپنے جوانوں کو للکار رہے ہیں۔ ایسے میں فَكَانُوا يَرْمُونَهُ مارتے تھے، زمین پر گرا دیتے تھے، پھر دونوں باہوں میں ہاتھ لگاتے، نشانہ پھر بناتے، پھر اس طریقے سے گرا دیتے تھے۔ اور جب اللہ کو جلال آیا کہ پیس دیں دونوں پہاڑوں میں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کیا اس نبی کو بھلا دیں گے آپ؟ کیا سب سے دلیل تر قوم، گری ہوئی قوم کو آپ چھوڑ دیں گے؟
اس نبی پر کم سے کم درود بھیجیے، زیادہ سے زیادہ سلام پڑھیے، زیادہ سے زیادہ، اور اسی طریقے سے اس نبی کے ایک ایک اسوہ اور نمونہ کو، خاص طور پر اس طرح کے ملکوں میں، ورنہ تمہاری داستان تکوین ہوگی، داستانوں میں مٹ جائیں گے اور سارے گناہ آپ کے سر آئیں گے۔ آپ یہ نہیں کہ اولاد کو بہت آگے بڑھا کر کے لے کے گئے ہیں، بلکہ آپ نے ان کو ایک ایسے راستے پر لگا دیا ہے، اس کتاب کو، اس سنت کو، اور اس نبی رحمت کو جو رحمت للعالمین تھا، وہ ہم کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نبی کا حق یہ ہے کہ اس کی ایک ایک سنت کو عزو علیہا بالنواجذ، مرتے مرتے بھی سب سے کمزور عورتیں اور سب سے کمزور غلام، نیگرو اسلیب، خریدے ہوئے غلام، دو کو مرتے مرتے، اور تیسری چیز کے عزو علیہا بالنواجذ، اس کو پکڑے رہو۔ ترکتم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، یہ اس نبی کے ساتھ۔ اور دوسری چیز، ائمۃ المسلمین، مسجد کا متولی بنا دیتے ہیں اور بس اسی دن سے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، جس کو بھی اگوا بنائیے، قربانی دیجیے، بھلے ائمۃ المسلمین، اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی، ہر طرح۔ اور ایک لفظ سن لیجئے، اس کے لیے اللہ کے نبی مار کھا کے دعائیں دیتے تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ اذهبوا انتم الطلقاء، جس نے ستایا، مارا، بیوی کا پیٹ سے بچہ گرا دیا، سب کو قربان کر دیا، اس کو اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا؟ دعائیں دی، پکڑ کر کے ایسے ملایا۔ اور عمر بن خطاب تو کہتے تھے کہ دجلہ و فرات کے گھاٹ پر ایک دھوبی کا گدھا بھی اگر پھسل گیا تو ایسے حاکم ہوتے تھے اور ایسے متولی ہوتے تھے، ایسے مسجدوں، مدرسوں اور حکومتوں کے حاکم ہوتے تھے۔ وہاں ایک گدھا بھی دھوبی کا پھسل کے گر گیا تو عمر، تم قیامت کے دن اللہ جل شانہ کو جواب نہیں دے۔ یہ خیر خواہی ہے امت کے سامنے حاکموں کا، ذمہ داروں کا، ادارے کے ہوں چاہے گھر کے ہوں۔ اور اسی طریقے سے عوام کا دیکھنا ہو تو بہت سی مثالیں ہیں، لیکن ابو بکر بستر مرگ پر ہیں، اور عمرو بن العاص فاتح مصر، فاتح حمص، اس کو لکھ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ خالد بن ولید کی تمہاری ضرورت ہے۔ تو انہوں نے 28 یا 30 سال کے بعد وہ لوٹ رہے تھے مدینہ دیکھنے کے لیے، آنکھیں ترس رہی تھی اپنی سرزمین کو، اتنے فتوحات، اور جامع مصر میں جا کر دیکھیے عمرو بن العاص، وہاں انہوں نے جب خط ملا تو کہ تم وہاں جا سکتے ہو، تمہاری رائے چاہتا ہوں، فوراً لکھا اسی خط کے پشت پر، ایسا عوام بنیے، ایسی حکومتوں پر کو گالی دینے سے پہلے، ایسے حکمرانوں کو برا بنا کر سے ایسے عوام بنیے، فالو کیجئے دیش کی اور جنتا کی، اپنے ہت میں، اپنے ملک کے ہت میں، تب جا کر کے ہوگا۔ کیا لکھا کہ انی سہم من سہام الاسلام، میں اسلام کے ایک تیروں میں سے تیر ہوں، جرنیل نہیں ہوں، فاتح عالم نہیں ہوں، فاتح سیریا نہیں ہوں، بلکہ ایک چھوٹا سا غلام ہوں، ایک تیر ہوں، اور یہ تیر فرم بہان تشیر، اس کے مالک آپ ہیں ابو بکر، بستر مرگ پر ہیں، آپ نے لکھا ہے، لیکن ہم پلٹو نہیں ہیں، ہم زمانے کے ساتھ نہیں جاتے، در باللیالی کما تدور، بلکہ ہم ساتھ جہاں چاہیں ہم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جذبہ عوام میں تھا اور یہ حکام میں تھا، یہ چیز اسلام تھا۔ اسی لیے اسلام دنیا میں اللہ جل شانہ اس کے قوموں کو آزادی دلائی، قومیں معزز ہو گئیں۔ اللہ جل شانہ ہم کو اس کو توفیق آزانی فرمائے، اور ہم کو ہر طرح کے مصیبتوں، بیماریوں، ہر طرح کے آفات و بلیات سے محفوظ رکھیں، خاص طور پر اس ملک میں جو اپنی بہت ساری خوبیوں کی وجہ سے مشہور معروف ہے، لیکن وہ اسلام کا ایک چھوٹا سا چربہ اتار کر کے ہے، ورنہ حقیقت میں حقیقی جوہر اور دولت تو یہاں ہے۔ کاش کہ اللہ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق ارزانی فرما دیں اور ہم صحیح معنی میں اس کے سزاوار ٹھہرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔